اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ البقرہ کا پارہ سیقول کا 5واں رکوع، اس کا ترجمہ اور تشریح پیش خدمت ہے۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ انما یامرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ ترجمہ ہے کہ اے لوگو، زمین میں جو حلال پاکیزہ چیزیں ہیں وہ کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ یقین جانو کہ وہ تمہارے لیے ایک کھلا دشمن ہے۔ وہ تو تم کو یہی حکم دے گا کہ تم بدی اور بے حیائی کے کام کرو اور اللہ کے ذمے وہ باتیں لگاؤ جن کا تمہیں علم نہیں ہے۔ یہ دونوں آیتیں اس ضمن میں ہیں کہ مشرکین عرب کے اندر یہ گمراہی رائج تھی کہ انہوں نے کسی آسمانی تعلیم کے بغیر مختلف چیزوں کے بارے میں حلال و حرام کے پیمانے خود گڑھ رکھے تھے۔ مثلاً مردار جانوروں کو کھانا ان کے نزدیک جائز تھا، مگر بہت سے حلال جانوروں کو انہوں نے اپنے اوپر حرام کر رکھا تھا، جس کے متعلق یہ دونوں آیتیں نازل ہوئی ہیں اور اس پورے رکوع میں اس کا تذکرہ ہے۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ کی احادیث، آپ کی سنت قرآن کی تفصیل ہیں اور اس میں جا بجا یہ طریقہ اور چیزیں بتائی گئی ہیں کہ کیا چیزیں حرام ہیں اور کیا حلال ہیں، تو اس چیز کی تردید کر دی گئی ہے جو زمانے جاہلیت میں ان لوگوں کے درمیان عام تھیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِكَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ ترجمہ ہے کہ اور جب ان کافروں سے کہا جاتا ہے کہ اس کلام کی پیروی کرو جو اللہ نے اتارا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو ان باتوں کی پیروی کریں گے جن پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا ہے۔ بھلا کیا اس صورت میں بھی ان کو یہی کرنا چاہیے جبکہ ان کے باپ دادا تو دین کی ذرا بھی سمجھ نہ رکھتے ہوں اور انہوں نے کوئی آسمانی ہدایت بھی حاصل نہ کی ہو؟ اور جن لوگوں نے کفر کو اپنا لیا ہے، ان کی مثال تو کچھ ایسی ہے جیسے کوئی شخص ان جانوروں کو زور زور سے بلائے جو ہانک پکار کے سوا کچھ نہیں سنتے۔ یہ بہرے، گونگے، اندھے ہیں، لہٰذا کچھ نہیں سمجھتے ہیں۔ ان دونوں آیتوں میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ جب ان سے حلال و حرام کے متعلق تفصیل سے بتایا گیا تو انہوں نے اکڑ دکھائی اور کہا کہ ہم تو انہی چیزوں کو حلال و حرام مانیں گے جو ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں۔ تو اس سلسلے میں کہا گیا ہے کہ بھلا باپ داداؤں کو تم کیوں مورد الزام ٹھہراتے ہو کہ ان کے پاس تو کوئی آسمانی کتاب، ہدایت بھی نہ تھی، اب تمہارے پاس آ گئی ہے، لہٰذا تم اسی پر عمل کرو۔ اور پھر کہا گیا ہے کہ جو لوگ اس کے باوجود کفر کو اپنا رہے ہیں تو ان کی مثال تو جانوروں کی طرح ہے کہ جو بیچارے ہانک پکار کے سوا کچھ نہیں سنتے ہیں۔ اور انہیں اس طرح سے اللہ رب العزت نے کہا ہے ان کافروں کو جو اللہ کی بات کو نہیں سن رہے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو نہیں سن رہے ہیں، کہ سمم، یہ بہرے ہیں، بکمن، گونگے ہیں، عمیون، اندھے ہیں، لہٰذا یہ کچھ نہیں سمجھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں رزق کے طور پر عطا کی ہیں، ان میں سے جو چاہو کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر واقعی تم صرف اسی کی بندگی کرتے ہو۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ ترجمہ ہے کہ اس نے تو تمہارے لیے بس مردار جانور، خون اور سور حرام کیا ہے، نیز وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو۔ ہاں، اگر کوئی شخص انتہائی مجبوری کی حالت میں ہو اور ان میں سے کچھ کھا لے جبکہ اس کا مقصد لذت حاصل کرنا نہ ہو اور نہ وہ حد سے تجاوز کرنے والا ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ ان دونوں آیتوں میں بتایا گیا ہے کہ جو اللہ رب العزت نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں حلال رکھو اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے بے شمار چیزیں تمہارے لیے حلال کی ہیں
اور اس کے بعد کہا ہے کہ جو حرام کی گئی ہیں اگر وہ کسی حالت مجبوری میں کسی کی زور زبردستی سے یا تمہاری جان کو خطرہ ہے، اس طرح کے احادیث میں اس کی بڑی تفصیل موجود ہے کہ ایسے وقت میں اگر کوئی حرام چیز کھانے کی حکم دیا جائے، کوئی ظالم بادشاہ یا ظالم چیزیں، یا آپ کو موت کا خوف ہو یا آپ کی جان کو خطرہ ہو، تو ایسے حالت میں اگر تم نے تھوڑا بہت کھا لیا ہے تو اس میں تمہاری اپنی مرضی شامل نہیں ہونی چاہیے، نہ اس میں لذت حاصل کرنے کا کوئی ذرا بھی اثر ہونا چاہیے۔ تو ایسے وقت میں اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، کے عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، تو لہٰذا اللہ رب العزت بڑے غفور اور رحیم ہیں۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ ترجمہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کو چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت وصول کرتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں آگ کے سوا کچھ نہیں بھر رہے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرۃ فما اصبرہم علی النار ذلک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق وإن الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید۔ ترجمہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور مغفرت کے بدلے عذاب کی خریداری کر لی ہے، چنانچہ یہ دوزخ کی آگ سہنے کے لیے کتنے تیار ہیں۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوگا کہ اللہ نے حق پر مشتمل کتاب اتار دی ہے، اور جن لوگوں نے ایسی کتاب کے بارے میں مخالفت کا رویہ اختیار کیا ہے وہ ضد و بحث میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ ان تینوں آیتوں میں بھی پھر سے روئے سخن ان اہل کتاب کی طرف ہے جنہوں نے قبلے کے محض مسئلے پر بحث و مباحثہ اس انداز سے شروع کر رکھا تھا کہ گویا اس سے زیادہ کوئی اہم مسئلہ نہ ہو۔ چنانچہ آپ نے ابھی پچھلے کئی رکوع میں مسلسل اس کا تذکرہ سنا ہے، تو اب مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ قبلے کے مسئلے کے بحث کے بجائے جتنی وضاحت ضروری تھی وہ رب العزت نے کر دی ہے۔ اب آپ کو دین کے دوسرے اہم مسائل کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور اہل کتاب سے بھی کہنا چاہیے کہ قبلے کے مسئلے پر بحث سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ اب اپنا ایمان درست کرو اور وہ صفات پیدا کرو جو ایمان کو مطلوب ہیں۔ اس سلسلے میں آگے قرآن کریم نے نیکی کے مختلف شعبے بیان فرمائے ہیں، اور اہل کتاب سے یہ بے تعلقی کا اظہار فرمایا ہے کہ جو لوگ اللہ کی کتاب کو، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو اپنے چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے چھپا رہے ہیں تو وہ دراصل آگ کے لیے تیار ہو رہے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ تو لہٰذا اب جو چیزیں اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں آپ اس کی طرف توجہ دیجیے، نیکی کے مختلف شعبوں کی طرف توجہ دیجیے، اور اسلامی قانون کے جو مختلف احکام کی اب وضاحت کی جائے گی ان پر مسلسل عمل کیجیے۔ اسی لیے آیت نمبر 176 کے آخری حصے میں کہا گیا ہے کہ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، کہ یہ تو ضد اور بحث ہے کہ مسلسل سامنے والے کو کتنا بھی صحیح ہے، تو کہتے ہیں نا کہ ایک منہ زور اور زبان دراز انسان اپنی غلط بات کو صحیح کرنے میں لگا ہوا ہے، تو کہا جاتا ہے کہ ایسا انسان، اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ زدہ ضد میں اور بحث میں بہت دور نکل گئے ہیں، یعنی راہ ہدایت سے بہت دور چلے گئے ہیں، بھٹک گئے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام غلط راستوں سے بچائے کہ جس میں ضد اور بحث کے درمیان پڑھ کر ہم صحیح راستے سے بھٹک جائیں۔ صدق اللہ العظیم۔